بے شک ہم نے. ٹھیک ہے, پہلے والے انا کا کیا مطلب ہے؟ بے شک ہم نے. اس میں الف جڑ گیا تو نا کا مطلب ہو گیا ہم نے. انا بے شک, نا مطلب ہم نے. انا بے شک, صرف بے شک. اس کا خیال رکھیں خاص. ٹھیک ہے, پھر اس کے اگلا آتا ہے, اگلا ورڈ کیا ہے؟ اعطینا. اعطینا. اس میں کتنی چیزیں ہیں؟ اس میں 3 چیزیں ہیں. 1 2 3. کتنی چیزیں ہیں؟ اس میں 3 چیزیں ہیں. پہلے کیا ہے؟ اعطی. اعطی کا مطلب ہے عطا کیا. نا مطلب ابھی اوپر بتایا تھا, یہاں پر نا کا مطلب ہم نے. ایسے یہاں پر آئے گا ہم نے عطا کیا, ہم نے. کا مطلب یہ ضمیر ہے. کا مطلب کیا ہے؟ یہ ضمیر ہے. تو یہاں کا مطلب ہے آپ کو. کیا مطلب ہوا اس کا؟ آپ کو. یہ کا ضمیر ہے. ٹھیک ہے, تو اس کا مطلب کیا نکل کر آیا؟ اب اس کو لائن سے لگائیں ذرا. ہم نے آپ کو عطا کیا. ہم نے آپ کو عطا کیا, ایسے لگا لو. بے شک ہم نے آپ کو عطا کیا. اب اگلا ورڈ کیا ہے؟ کوثر. کوثر. کوثر کا میننگ آتا ہے بھلائی, زیادہ بھلائی, بہت زیادہ بھلائی. بہت زیادہ بھلائی. کوثر کے کیا میننگ آتے ہیں؟ بہت زیادہ بھلائی. ٹھیک ہے, اب آگے چلتے ہیں. آگے کیا ہے؟ فصلی. فصلی کا مطلب کیا ہے؟ اس میں 2 چیزیں, فا اور صلی. فا کا مطلب تو, صلی مطلب نماز پڑھیے, تو نماز پڑھیے. تو نماز پڑھیے. پھر اگلا ورڈ کیا ہے؟ لربک. اس میں کتنی چیزیں ہیں؟ اس میں 3 چیزیں ہیں. 1 2 3. لی, ربی اور کا. لی مطلب لیے, ربی مطلب پروردگار. پروردگار کا میننگ ہم نے آپ کو ڈیٹیل میں بتایا تھا. اور کا مطلب جیسے کہ اوپر ہے ویسی نیچے. یعنی یہاں پر ویسے تو یہ ضمیر ہے آپ کا ہی آئے گا, لیکن یہاں پر ہم سمجھنے کے لیے کیا کریں گے؟ اپنے رب کے لیے. اپنے رب کے لیے. لی مطلب لیے, اس کا پورا ایسے لکھ لیں آپ, اپنے اپنے رب کے لیے. پھر آگے کیا ہے؟ آگے کیا ورڈ ہے؟ وا کا مطلب اس میں 2 چیزیں ہیں, وا اور نہر. وا کا مطلب اور انہر کا مطلب قربانی. اور قربانی کیجیے. اور قربانی کیجیے. پھر اگلا کیا ہے؟ اگلی آیت انا. پہلے انا آئے گا نا آیت میں, تو انا یہ ہم نے آپ کو اوپر بتا دیا. انا مطلب بے شک. پھر اس کے آگے کیا آئے گا؟ شانی اکا. اس میں 2 چیز
چیزیں ہیں، شانی اور کا، شانی آ اور کا، شانی آ یہ ایک ورڈ اور کا مطلب ایک ورڈ، یہ ضمیر ہے، اور یہ شانی مطلب دشمن، شانی آ مطلب دشمن، کا مطلب آپ کا. دشمن آپ کا. ابتر ہم نے ابھی شان نزول میں بتایا تھا، کیا بتایا تھا؟ جڑ کٹا. ابتر کسے کہتے ہیں؟ جڑ کٹا. یہ ورڈ میننگ ہو گئے. اب اس کو ہم سمجھتے ہیں. انا شانی، انا بے شک ہم نے، شانی اکا کیا مطلب ہے؟ ہم نے آپ کو عطا کیا الکوثر. اچھا ایک منٹ. انا بے شک ہم نے، آپ تو انا عطا کیا ہم نے، کا مطلب آپ کو، اور کوثر مطلب بہت زیادہ بھلائی. اب اس کی ہم تفسیر جانیں گے کہ بے شک ہم نے آپ کو بہت زیادہ بھلائی عطا کی. اب بھلائی سے کیا مراد ہے؟ تو اس میں بھلائی کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت عطا فرمائی اور تینوں دنیا کی بھلائیاں عطا فرمائی، کرامات عطا فرمائے، معجزات عطا فرمائے. اللہ رب العزت نے ان کو بہت زیادہ بھلائی عطا فرمائی. اور اسی کے ساتھ ساتھ ایک کوثر ہے جو کہ جنت میں ایک نہر کا نام ہے کوثر. وہ کہاں ہے؟ وہ جنت میں ہے. تو وہ بھی اللہ رب العزت نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی. جنت کی جو نہر ہے اس کو کوثر کہا جاتا ہے. اس سے 2 پرنالے میدان محشر میں گر رہے ہوں گے. اس کے 2 پرنالے میدان محشر میں گر رہے ہوں گے. وہاں ایک لمبی چوڑی حوض ہوگی، اس میں وہ کوثر گر رہی ہوگی. وہ اس سے بھر جائے گی اور وہ حوض کوثر کس کو عطا کی جائے گی؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو ایک روایت میں آتا ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں حوض کوثر پر اپنی امت کا منتظر رہوں گا، یعنی انتظار کروں گا. حوض کوثر ہے کیسی؟ اس پر جو ہے سونے چاندی کے برتن ایسے ہوں گے جیسے کہ آسمان میں ستارے. اس پہ برتن ایسے رکھے ہوں گے جیسے آسمان میں ستارے ہوتے ہیں. اور اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید، شہد سے زیادہ میٹھا اور برف سے زیادہ ٹھنڈا ہوگا. وہ جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی وہاں جائیں گے تب اس حوض سے ان کو سیراب کیا جائے گا، اور جو اس کا پانی پی لے گا پھر اس کو کبھی پیاس نہیں لگے گی. لیکن کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کو روک رہے ہوں گے سیکیورٹی والے فرشتے. کیا کریں گے؟ فرشتے ان کو روک رہے ہوں گے. تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دور سے بولیں گے کہ یہ تو دیکھیں گے کہ یہ تو میرے امت کے لوگ ہیں. تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیکیورٹی والے فرشتے سے بولیں گے کہ ان کو آنے دیں، اسیحابی، یعنی یہ تو میرے لوگ ہیں، یہ تو میری امت کے لوگ ہیں، ان کو چھوڑ دو، ان کو آنے دو. تو پھر وہ فرشتے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمائیں گے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آپ کے دنیا کے جانے کے بعد، آپ کے دنیا سے جانے کے بعد دین میں رد و بدل کی تھی، دین میں نئی نئی چیزیں ایجاد کی تھی. انہوں نے دین میں نئی نئی باتیں داخل کی تھی، تو اس لیے ان کو آنے نہیں دیا جا رہا ہے. تو پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے کہ دفع ہو جاؤ. ان لوگوں سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہیں گے کہ دفع ہو جاؤ، تم نے میرے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد اللہ کے دین میں رد و بدل کی تھی، اس لیے ان کو آنے نہیں دیا جائے گا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے منع کر دیں گے.